رحمت بھی ہے اور آپ کے لیے اس میں خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں۔ اور اس سے آگے اللہ تعالی نے اگلی آیات میں بیان کیا، فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، فرمایا یہ ہدایت، رحمت اور خوشخبری کس کے لیے ہے؟ فرمایا کہ جو انصاف کریں گے، جو عدل قائم کریں گے اور اچھائی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، فرمایا یہ قرآن مجید ان کے لیے ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، بشارت بھی ہے۔ میرے دوستو، قرآن کریم وہ عظیم کتاب ہے کہ انسان کی دنیاوی زندگی بھی اور انسان کی اخروی زندگی بھی، انسان کی دینی زندگی بھی اور دنیاوی زندگی بھی، اخروی زندگی بھی اسی مقدس کتاب پر منحصر ہے۔ اور یہ کب ممکن ہوگا؟ جب ہم قرآن مجید کو سیکھیں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، تو اس کے بعد جا کے یہ ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی بنے گی، رحمت کا ذریعہ بھی بنے گی، نجات کا ذریعہ بھی بنے گی۔ اور یہاں پر یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے لیے رحمت، ہدایت اور نجات کا ذریعہ کب بنے گی؟ جب ہم کسی مستند عالم کے پاس بیٹھ کے پڑھیں گے تو میرے دوستو تب یہ کتاب جا کے ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گی۔ اور لیکن اگر ہم کسی ڈاکٹر یا انجینئر سے سیکھیں گے تو میرے دوستو یاد رکھو، یہ ڈاکٹر، یہ پروفیسر، یہ انجینئر قرآن کو نہیں سمجھتے، انہیں قرآن کے گرامر کا نہیں پتا۔ کہتے ہیں کہ ایک پروفیسر صاحب